پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ڈیمانڈ سامنے آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کو ان کے یوٹیوبر بھی چپ چپ کر کے کھائی جا رہے ہیں، کوئی سوال نہیں کر رہا کہ یار گنڈا پور صاحب کو سچ تو بولیں خدا کے لیے۔ یہ کون سا باپ ہے جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ پوری بات نہیں بتا سکتے؟ پاکستان ٹیلی ویژن میں جناب نئی بھرتیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ سرکاری افسران نے چونکہ صحیح طرح اپنا کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے 30 سرکاری افسران کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جلسہ اور جلسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں تب سے لے کر اب تک معاملات جو ہیں وہ مزید گرم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج ابھی کافی گرمی سردی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی اسمبلی میں، لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ شاید اب کسی طرح معاملات ریزالو ہو جائیں، لیکن اس کے بعد ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ڈیمانڈ سامنے آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اچھا جی، بہت سی خبریں ہیں، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بائی دا وے، کل ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ ایک تو جناب آج قومی اسمبلی کے اندر بڑی دھویں دار قسم کی جو ہے وہ تقریریں ہوئیں، اور اس دوران بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جناب جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور جب تک یہ جو جس طرح ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسمبلی کے اندر آ کے نقاب پوش افراد نے اسمبلی کی بلڈنگ میں آ کے، ناٹ ان دا ہال لیکن بلڈنگ میں آ کے جس طرح نقاب پوش افراد نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں وہ اب اسمبلی کی کارروائی میں شرکت نہیں کریں گے، صرف ایک ٹوکن کے طور پہ 9-10 افراد ہی جو ہے وہ یہاں پہ آیا کریں گے، اس سے زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے، ویری بگ شاک۔ پاکستان تحریک انصاف کچھ اس طرح کا اقدام پہلے بھی کر چکی ہے، جب پی ڈی ایم نے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد وہ لے کر آئے تھے اور کامیاب ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو ہے وہاں سے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا تھا عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر۔ تو یہ اسی کا ایک شاخسانہ لگ رہا تھا کہ جناب شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ غلطی مت کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ شامل نہ کریں، آپ ماضی میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑا تھا اس کی وجہ سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اختر مینگل صاحب کا بھی اس موقع پہ انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ مینگل صاحب جو ہیں، مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا بیٹھنا صرف ان کی ذات کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے یہاں پہ بیٹھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو آپ بھی خدا کے لیے یہ غلطی مت کیجیے گا۔ اس موقع پہ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ میرا عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی میری ان سے مخالفت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ماحول خراب کر دیا تھا، اب بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا، تو کل آپ اور میں بھی جیل میں ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں دیکھ کر ایک بھی سیاستدان بننا نہیں چاہے گا، کیونکہ آج جو ہے وہ کافی ینگسٹرز وہاں پہ قومی اسمبلی کے ہال میں آئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کس قسم کا میسیج دے رہے ہیں نوجوانوں کو، ہمیں دیکھتے ہوئے کوئی بھی جو ہے وہ سیاست میں نہیں آنا چاہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کو جو ہے وہ گالی بنا دیا گیا ہے، اسی سیاست سے نوجوانوں کو روزگار اور معاشی انصاف دلوانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہر جو سیاست کریں وہ ہماری مرضی ہے، مگر ایوان میں ہماری ایک ذمہ داری ہے، پارلیمان ملک کا سپریم ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، ہمارا حکومت کے ساتھ اختلاف رائے ہوتا ہے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے نہ میرے باپ کو یا میری ماں کو جیل میں ڈالا ہے، آپ کا لیڈر کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا کیس میرٹ پر لڑیں، یعنی عدالتوں میں جا کے جو ہے وہ یہ لڑیں۔ تو اس کے اوپر بیرسٹر گوہر جو ہے وہ دوبارہ کھڑے ہوئے جواب دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ استعفے وغیرہ نہیں دے رہے، یہ مت سمجھے گا کہ ہم اسمبلیوں سے کوئی استعفیٰ دینے لگے، لیکن ہم اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، جب تک اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ ہم اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کرنا چاہیں گے۔ سردار ریاض صادق نے کہا کہ وہ جو اسپیکر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ چارٹر آف پارلیمنٹ کیوں نہیں ہم سائن کرتے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے، چارٹر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ ہم کیوں نہیں سائن کرتے۔ انہوں نے کہا ہم سب بھول جائیں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز چارٹر آف پارلیمنٹ پر سائن نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بات کرے اور اپوزیشن یہاں نہیں بولے گی تو پھر کہاں بولے گی۔ انہوں نے کہا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ پردے ضروری ہوتے ہیں، جو واقعہ ہوا اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کروں گا، ہم 2/3 اور اپوزیشن 1/3 ہے، اپوزیشن کو بات کرنے کا زیادہ موقع ملا ہے، پارلیمنٹ کے وقار کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤس کی پروسیڈنگز اکیلی اپوزیشن یا حکومت نہیں چلا سکتی، حکومت اور اپوزیشن کا اسپیکر کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ بعد میں انہوں نے جو ہے وہ
اسپیکر صاحب نے اراکین اسمبلی کی گرفتاری کے معاملے پر جو ہے ذمہ داران کے تعین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے تشکیل دی. 4 رکنی کمیٹی کی سربراہی جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری افتخار احمد کریں گے اور کمیٹی میں جوائنٹ سیکرٹری ارشد علی خان اور رضوان اللہ شامل ہیں اور قائم مقام سارجنٹ آف آرمز راجہ فرت عباس بھی کمیٹی کا حصہ ہیں. بائی دا وے سارجنٹ آف آرمز جو ہیں ان کو 4 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے اور ان کے ساتھ ساتھ مطلب ان کو شامل کر کے 5 مختلف سیکیورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ 4 ماہ کے لیے معطل کیا ہے کہ ان کی وجہ سے کیوں. اچھا مجھے ویسے حیرانگی لگتی ہے کہ آخر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. مطلب جو لوگ آئے تھے کیا وہ ایم ہی آگے تھے؟ مطلب وہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ چند نقاب پوش افراد جو ہے وہ بلڈنگ کی حدود میں آ چکے ہیں اور وہ آ کے جو ہے وہ ایم این ایس کو گرفتار کر رہے ہیں. بعد میں ایکچولی پشاور ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے احاطے میں جو ہے وہ اسد کیسر اور عمر ایوب جو ہے وہ زرتاج گل کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تو عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم مذمت کرتے ہیں اراکین اسمبلی کی گرفتاری کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتہ لگا ہے کہ جناب اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں اس معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں کہ یہ کس طرح اراکین اسمبلی کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے کہا اگر آپ نے ایف آئی آر کٹوانی ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئی ایس آئی, ایم آئی, آئی بی, ایف آئی یو فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ اور اسپیشل برانچ ان کے ڈی جیز کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کٹائیں. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی کسی انسپیکٹر, حوالدار یا لانس نائک کے خلاف جو ہے وہ یہ ایف آئی آر مت کٹوائیے گا کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ نہیں ہوا. اگر یہ ہوا ہے تو یہ ٹاپ آرڈر کی جانب سے یہ چیز آئی ہے تو وہ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کریں اگر آپ نے کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الیکشن کروانے کا بھی مطالبہ کیا. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ ہوئی اور وہ یہ تھی کہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی وہ آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کدھر تھے, 8 گھنٹے کدھر تھے, ان کا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے بڑی جلدی سے جو ہے نا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی وہ ہماری ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے جو ہے ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے اور وہ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہوئے وہاں پہ جیمز لگے ہوئے تھے, اس لیے ان سے فون پہ رابطہ نہیں ہو سکا. نیکسٹ کویشچن. اچھا یہ عام طور پہ یہ جو نیکسٹ کویشچن ہوتا ہے نا فوراً, اور جس قسم کا عمر ایوب صاحب نے جواب دیا, اٹ واز کوائٹ ایویڈنٹ کہ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹاک آن دا ٹاپک. وہ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اگلا سوال کریں. میں اسی لیے تو میں بار بار وہ ایک علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک یوٹیوبر نے, صحافی نے جو ہے وہ یہ بھی کلیم کیا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں ٹی وی پہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا, مجھے ٹی وی پہ ساری پروسیڈنگ نظر آ رہی تھی کہ جناب میرے حوالے سے جو ہے وہ رولا چل رہا ہے, کدھر گئے, لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, سب کچھ میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے, آپ کو نظر آ رہا تھا کہ پورا پاکستان آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, آپ کے لوگ خجل خوار ہو رہے ہیں, دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں, تو آپ نے اتنا نہیں کیا کہ آپ وہاں سے کم از کم جو ہے وہ ایک فون کال ہی کر دیتے؟ اگر آپ اتنے ہی زبردست, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, ٹھیک ہے, جیمر بائی دا وے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیمر جو ہوتے ہیں نا وہ موبائل سگنلز کو بند کرتے ہیں, لینڈ لائن کو نہیں بند کرتے. لینڈ لائن پی ٹی سی ایل فون اور سرکاری دفاتر میں تو پی ٹی سی ایل فون ہوتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر ایک میٹنگ میں تھے, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ جس سرکاری بلڈنگ کے اندر آپ تشریف رکھتے تھے وہاں پہ اگر جیمر بھی لگے ہوئے تھے تو وہاں پہ لینڈ لائن فونز تو کام کر رہے تھے نا. آپ ٹی وی پہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے, آپ کو نظر آ رہا تھا لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کدھر ہے, تو آپ فون کر دیتے. اصل کہانی یہ ہے کہ آپ اصل کہانی نہیں بتانا چاہ رہے. آپ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ اصل کہانی نہیں بتانا چاہ رہے, کیونکہ ظاہری بات ہے رشتے ناطے تو نہیں توڑنے نا. اب جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے, اب انہوں نے آپ کو زبردستی بٹھایا ہوا تھا یا جو کچھ بھی تھا, آپ اس کو بتانا ہی نہیں چاہ رہے, آپ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہ رہے. اور مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ جو لالی پاپ دیا جا رہا ہے, یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے, اس کو ان کے یوٹیوبر بھی چپ چپ کر کے کھائی جا رہے ہیں. کوئی سوال نہیں کر رہا کہ یار گنڈا پور صاحب کو سچ تو بولیں خدا کے لیے. اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کسی کا باپ یہ نہیں کر سکتا, کسی کا باپ وہ نہیں کر سکتا, کسی کا باپ یہ نہیں کر سکتا, کسی کا باپ, یہ کون سا باپ ہے جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ پوری بات نہیں بتا سک رہے؟ کریں نا, سوال کریں. آپ نے تو یہ کتنے اب 11-12 دن رہ گئے ہیں, 11-12 دن میں آپ نے تو عمران خان کو جیل سے چھڑانا ہے. آپ نے تو وہ حملہ کرنا ہے نا اڈیالہ جیل پہ, آپ نے تو جا کے عمران خان کو جیل سے چھڑانا ہے. تو آپ تو یہ نہیں بتا پا رہے کہ آپ تھے کہاں پہ. خیر میں بات آلریڈی اس پہ کر چکا ہوں. ہاں البتہ اس یہ جو قومی اسمبلی کے اندر جو اسپیچز ہوئیں, اس میں ایک بات بڑی ویلڈ تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اور وہ انہوں نے یہ کہی کہ جناب یہ جو ہمارے اوپر جو ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں, اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جناب 7 بجے آپ نے جلسہ ختم کیوں نہیں کیا, اور اس کے بعد ہمارے پہ طرح طرح کیا. میں
بیرسٹر گوہر کی بات کے اوپر مجھے ایکچولی رحم بھی آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں باہر سے پڑھا لکھا انسان ہوں, میں ایک لائر ہوں, میں نے زندگی میں کبھی کسی کو دھکا بھی نہیں دیا اور نہ مجھے کسی نے دھکا دیا. تو میرے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹ دی گئی کہ جناب میں جو ہے وہ کسی پولیس والے سے بڑھ گیا تھا سارا کچھ, اور یہ حقیقت ہے. مطلب اٹ از سچ اے فکٹیشس سارٹ آف این ایف آئی آر جو میں نے پڑھی ہے, میں نے دیکھی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جو ہے کاٹی گئی ہے, فضول قسم کی, بہت ہی فضول قسم کی. اور وہ بات بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جناب مطلب کیا مطلب یہ اس قسم کی حرکتیں, اور کیا 7 بجے کوئی جلسہ, اگر آپ کہتے ہو 7 بجے جلسہ ختم ہو جائے, یہ کوئی شادی ہال ہے؟ شادی ہال میں ہوتا ہے نا 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, جو 10 بجنے میں 5 منٹ پہ ٹک ٹک کر کے لائٹیں جو ہے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. اور باقی حقیقت ہے کہ باقی دیگر اچھا چلیں میں یہاں پہ یہی سوال کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آپ یہ کہہ دیتے ہیں 7 بجے جلسہ ختم کریں. وہ جو مذہبی رہنما آئے ہوئے تھے جو سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے باہر موجود تھے, آپ ان کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ایک بندہ پولیس کا نہیں اہلکار جو ہے وہ ہل سکا. ان کے خلاف کوئی کارروائی کی آپ نے یا کچھ کر سکے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو آپ بھی جو ہے وہ اپنا پاؤں وہیں پہ پٹکتے ہیں جہاں پہ آپ کو زمین جو ہے وہ گیلی ملتی ہے. آپ کہتے ہیں ہاں یہ نرم زمین ہے, یہاں پہ پاؤں مارو. جہاں پہ سخت زمین ہوتی ہے وہاں سے آپ بھی کنی کھا کے کترا جاتے ہیں. تو افسوس کی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ پوائنٹ جو ہے یہاں پہ بالکل ویلڈ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کرو پاکستان ٹیلی ویژن میں جناب نئی بھرتیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. آج اس بات کا باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں. چند نئے اینکرز کو جو ہے وہ پی ٹی وی کے اندر ہائر کیا گیا ہے, اور اس میں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار, وہ ہم نیوز سے ہی جا رہی ہیں, ان کا جو ہے وہ انہوں نے بتایا. بینش سلیم صاحبہ, ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے. نجم ولی صاحب, نجم ولی خان, ان کو آپ جانتے ہوں گے. رضوان رضی, ان کو بھی جو ہے وہ پی ٹی وی میں ہائر کیا گیا ہے. اور امین حفیظ صاحب, ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جی امین حفیظ کو ہم جیو سے لا رہے ہیں. امین حفیظ بائی دا وے جیو میں نہیں ہے, امین حفیظ کو جیو چھوڑے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے. اب وہ ڈسکور پاکستان چینل میں کام کرتے تھے لاسٹ, جہاں تک مجھے پتا ہے. خیر اینی ویز, ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ نئی ہائرنگز ہوئی ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ پی ٹی وی کو بہتر کیا جائے, پی ٹی وی کی ویورشپ جو ہے اسے انکریز کیا جائے. اور عطا اللہ تارڑ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی وی کو ایک منافع بخش جو ہے وہ اینٹی بنایا جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی اور رکن سندھ اسمبلی انہوں نے آغا سراج دورانی صاحب نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ہے وہ جو انہوں نے اسلام آباد کے جلسے میں جو تقریر کی تھی اس پہ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا میں بٹھایا ہوا ہے یہ کیا ہے, یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, وزیر اعلیٰ ہو گیا تو کیا بہت بڑی بات ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب اس کو کیسز میں اٹھایا گیا تھا تو اسے شکارپور لے کر آئے تھے, وہاں پر بھی اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی, تو ایس ایچ او نے اس کے بال کاٹ دیے تھے. اس کے بال بہت بڑے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو چوٹی ڈالیں گے, لیکن ایس ایچ او نے اس کے بال کاٹ دیے تھے. اچھا, علی امین گنڈا پور جو بھی ہو, مطلب جو بھی مجھے, اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے تقریر کرنے کے یا وہ جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں ایبسلیوٹلی آئی ڈو ناٹ سپورٹ دیٹ, انتہائی بےہودہ ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کسی ایس ایچ او کا بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے جو ہے نا بال کاٹ دے. یہ بھی انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو چاہے کوئی بھی ہو, آپ کو ظاہری بات ہے, اب آپ جو شخص علی امین گنڈا پور کی مخالف ہوگا وہ کہے گا ہاں جی ٹھیک ہوا ہے, چنگا ہے, اگر اس کی ایسی زبان ہے تو ٹھیک ہے, اس کے بال کاٹ دیں. نہیں, یو کانٹ ڈو دیٹ. آپ کسی قیدی کے ساتھ, کسی ملزم یا مجرم کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا سلوک نہیں کر سکتے. یہ غیر انسانی سلوک ہے. تو علی امین گنڈا پور کی زبان انتہائی گندی, بہت ہی گھٹیا جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آئی ایم سوری, آئی ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا لا اینڈ آرڈر. میں یہ آغا سراج دورانی صاحب اگر اس کو بڑے جو ہے وہ خوشی سے بتا رہے ہیں کہ یہ کمال ہوا تھا, یہ کمال والی کوئی بات نہیں ہے. شرم کی بات ہے کہ آپ کے ایریا کے اندر جو ہے وہ پولیس نے یہ حرکت کی ہے. آپ کو ایکچولی اس ایس ایچ او کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ کی حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا, جو کہ آپ نے نہیں لیا. اس کے علاوہ جناب یہ بتایا جا رہا ہے, ڈان نے رپورٹ کیا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر اسلام آباد کے گھریلو بجلی صارفین کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریلیف پیکج اب ختم کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ ریلیف پیکج کے تحت اسلام آباد کے 201 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے 14 روپے فی یونٹ سبسڈی کا اعلان کیا گیا تھا. حکومت کے اس اعلان کے بعد ستمبر کے بلوں میں اسلام آباد کے لاکھوں گھریلو صارفین کو اب یہ سبسڈی نہیں ملے گی. پنجاب کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی
آئس کو وفاقی دارالحکومت میں بھی بجلی کی تقسیم کرتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسی بنا پر اسلام آباد کے گھریلو صارفین کو بھی اس سبسڈی میں شامل کیا تھا. تو اب اسلام آباد کے کم از کم صارفین جو ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. اس کے علاوہ جناب لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا. نامعلوم ویگو ڈالے نے ان کی گاڑی کو کنال روڈ پر ٹکر ماری, تاہم وہ محفوظ رہے. ویگو ڈالے کی ٹکر سے جج ارشد جاوید کی گاڑی کو نقصان پہنچا. وہ بحفاظت انسداد دہشت گردی عدالت لاہور پہنچ گئے. ان کی گاڑی کو مرمت کے لیے ورک شاپ پہنچا دیا گیا ہے. پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. جج صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے مختلف مقدمات کے کیسز سن رہے ہیں اور ان کی عدالت میں پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی, عمر ایوب, سرفراز چیمہ, سنم جاوید, علیمہ خان اور دیگر کے کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. اور اس کے علاوہ جج صاحب جو ہیں وہ فواد چودھری, اسد عمر اور 9 مئی میں نامزد دیگر ملزمان کے کیسز بھی سن رہے ہیں. تو ان کی گاڑی کو جو ہے یہ ڈالا ہٹ کر کے گیا. اب ڈالے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سرکاری ڈالا ہو. ڈالا آپ بھی ڈالا خرید سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہیں تو. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب NA 171 رحیم یار خان 3 پر کل جناب ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. اب یہ سیٹ جو ہے اس میں 7 ضمنی انتخاب میں 7 مختلف امیدوار جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین اور تحریک انصاف کے امیدوار حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ کے درمیان جو ہے بتایا جاتا ہے کانٹے کا مقابلہ. یہ سیٹ جو ہے وہ ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ ان کی یہ سیٹ تھی. ان کے انتقال کی وجہ سے یہ نشست خالی ہو گئی تھی اور اب اس پہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ جو انتقال کر چکے ہیں, انہوں نے 1,04,000 ووٹ حاصل کیے تھے فروری 2024 میں. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سابق وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت, انہوں نے 56,000 ووٹ حاصل کیے تھے. آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے. پیپلز پارٹی کے امیدوار جو اس مرتبہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں مخدوم طاہر رشید الدین, انہوں نے 49,000 ووٹ حاصل کیے اور وہ اس مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ NA 171 میں کل جو ہے وہ کون یہ مارکا مارتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک جو آف پاکستان جو ہے وہ کل مانیٹری پالیسی کا اعلان کرنے جا رہا ہے اور مختلف چہمگوئیاں ہیں کہ انفلیشن جو ہے, مہنگائی آلریڈی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جناب کتنی مانیٹری پالیسی کے اندر تبدیلی آتی ہے, کتنے پوائنٹس. کچھ کا کہنا ہے کہ جناب 1% کم ہوگا, کچھ کا کہنا ہے 1.5, کچھ بہت ہی جو آپٹمسٹک ہیں وہ 3% تک کی بھی باتیں کر رہے ہیں. جناب 3% تک جو ہے وہ کمی ہو جائے گی. وی ڈونٹ نو کتنا ہوتا ہے, لیکن تمام تر نظریں مارکیٹس کی تمام تر نظریں بھی جو ہیں وہ اس وقت کل کی مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ کی طرف ہوں گی کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ احتساب عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس جو ہے واپس نیب کو بھجوانے کا عمل شروع ہو گیا ہے. احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف یہ رمضان شوگر ملز ریفرنس پر ڈیوٹی جج زبیر شہزاد کیانی نے سماعت کی. شہباز شریف کی جگہ ان کے پلیڈر انوار حسین نے حاضری وہاں پہ لگائی. شہباز شریف صاحب کو حاضری سے مستقل استثنا جو ہے وہ عدالت نے دیا ہوا ہے. تو اس میں عدالت میں وکلا نے کہا کہ جناب نیب ترامیم بحالی کے بعد جو ہے وہ اب یہ ریفرنس قابل سماعت نہیں ہے, تو اس کی احتساب عدالت کے پاس اس کا سماعت کا اختیار ہی نہیں ہے. تو عدالت نے ریمارک دیا کہ ملزمان رمضان شوگر ملز ریفرنس واپس نیب کو بھجوانے کے لیے درخواستیں دائر کر دیں. آئندہ سماعت پر ریفرنس واپس بھجوانے کی درخواستوں پر سماعت ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلسلہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ خبر آئی ہے, یہ جنگ نے رپورٹ کی ہے اور اس میں جو جنوبی کوریا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شمالی کوریا کے اندر 30 افسران کو, سرکاری افسران کو پھانسی دے دی گئی ہے. یہ بڑی حیران کن اور شاکنگ خبر ہے اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ جناب ان 30 افسران کو اس لیے پھانسی کی سزا دی گئی ہے کہ سیلاب وہاں پہ جو آیا تھا اس سیلاب کے لیے ان سرکاری افسران نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی تھی. اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 1500 افراد اس سیلاب میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور ہزاروں گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. تو سرکاری افسران نے چونکہ صحیح طرح اپنا کام نہیں کیا, اس کی وجہ سے 30 سے زائد 30 افسران, سرکاری افسران کو پھانسی دی گئی ہے. شمالی کوریا اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر رہا, لیکن جنوبی کوریا کے میڈیا نے جو ہے اس واقعے کو رپورٹ کیا کہ وہاں پہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.